السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میرا نام محمد آصف ہے۔ میں کوئی جرنلسٹ، صحافی یا اینکر نہیں ہوں، نہ ہی میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے۔ ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے حق بات کہنا میں فرض سمجھتا ہوں، بلکہ یہ تمام مسلمان کا حق بنتا ہے کہ حق بات کو کہا جائے۔ دوستو کافی عرصے سے جو ہمارے مخلصین علماء کرام ہیں، ان کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، بلکہ برسوں سے ایک تسلسل کے ساتھ ان کو شہید اور قتل کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں مولانا ادریس صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ چونکہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے کے ناطے اپنے علماء کرام کا دفاع کرنا میں فرض سمجھتا ہوں، بلکہ ہم سب کو علماء کرام کے حق میں بات کرنی چاہیے۔ آخر ان دین دشمنوں کو، حاسدین کو، منافقین کو علماء کرام سے کیا مسئلہ ہے؟ حقیقت تو یہ ہے، ان کا نہ تو علماء کرام سے مسئلہ ہے، نہ کسی ذات، نہ فرقے سے، بلکہ علماء کرام کی اس سوچ سے، اس نظریے سے، اس دینداری سے ان کو تکلیف ہے۔ کیونکہ آج کل کی یہ حاسدین دین دشمن نہیں چاہتے کہ آج کل کی جو خاص کر آج کل کی جو نئی جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، وہ دیندار بن جائے، دینداری میں آ جائے۔ تو اسی وجہ سے علماء کرام کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیونکہ دوستو علماء کرام کا قصور یہی ہے نا کہ وہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ڈر و خوف کے قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں تک علم پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، حق و سچ بات کرتے ہیں، اور یہ ان کو ناگوار گزرتی ہے۔ اب یہ لبرل طبقہ جو ہے، دین مخالف، دین دشمن نے آئے دن کوئی نہ کسی علماء کرام پر بیان بازیاں، ان پر طنز، ان پر فکرے کسنا، ان کو جھوٹا برا بلا کہنا، ان پر الزامات، بہتان بازیاں، الزامات تراشیاں۔ اب مفتی تقی عثمانی جیسے مفتی کرام پر بھی لوگ اب طنز و طعنہ کرتے ہیں۔ اپنے جو جس کا لب و لہجہ، جو جس کا دل چاہ رہا، یہ پاکستان ہے، کچھ بھی کہہ دے، یہاں پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب چند علماء کرام کی بات کریں تو اس میں ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر دے، جزائے خیر عطا فرمائے، میرے استاد ہیں، پیر و مرشد ہیں، ضرور میں اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ اور مجھے حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے لاکھوں چاہنے والے ہیں، فین ہیں، تو وہ کیوں نہیں بات کرتے؟ لوگ ان کو حاسدین کہہ رہا ہے، گمراہ کہہ رہا ہے، فتنے باز کہہ رہا ہے، دجالی کہہ رہا ہے، کوئی بوٹ پالشی کہتا ہے، کوئی حکومتی پٹھو کہتا ہے۔ اب حال ہی کی بات ہے، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے نا، لوگوں کو گمراہ کیے جا رہا ہے، وہ کراچی کا گنڈا ہے، دہشت گرد ہے، پتہ نہیں کتنے بے گناہ لوگوں کا قاتل ہے، اس کی کوئی شیطانی تنظیم ہے، کوئی مفتی طارق مسعود صاحب کا چینج ایکسچینج کی کوئی کمپنی ہے، اس میں دھڑا دھڑ لوگوں کو گمراہ کر کے، ان کو ڈرا دھمکا کر، ان کو مالی پریشان کر ان پر جادو جنات شیاطین مسلط کر کے ان کو جو ہے نا زبردستی ان پر اپنی جو ان کی ایک تنظیم ہے، شیطانی ایک گروپ ہے، ان پر وہ جو ہے نا شامل کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح وہ شخص کہہ رہا تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب سالانہ کروڑوں روپیہ طارق مسعود فنڈیشن کے نام پر ہڑپ کیے جا رہے ہیں، زکوٰۃ چندے کے نام پر۔ تو اس طرح کی بے تحاشا گفتگو جو جس کے دل میں چاہ رہا ہے یہ پاکستان ہے، کیے جا رہا ہے، تو ہمیں اپنے علماء کرام کے حق میں دفاع میں ضرور بات کرنی چاہیے، یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، کیونکہ میں مفتی طارق مسعود صاحب سے بیعت ہوں، تو انشاءاللہ میں اپنی بیعت کا حق ادا کروں گا، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مفتی طارق مسعود صاحب پر جو
اب مجھے 5-4 لوگ ایسے بھی ملے جو آمنے سامنے انہوں نے میرے سامنے ہی طنز و طعنہ کیے مفتی طارق مسعود صاحب کے، حد لیول کی درجے کی، اس سے بھی زیادہ۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں ہر ٹاپک پر بات بناؤں گا، ان منافقین کو، حاسدین کو، جو دین دشمن ہیں، ان کو اس طریقے سے پیغام دیا جائے گا۔ اور تمام لوگ جو میری بات سن رہے ہیں، میں کوئی اینکر، جرنلسٹ یا صحافی نہیں ہوں، میرا بھی لب و لہجہ، اب اگر کوئی یہ سوچے کہ میں کیسے بات کروں، کیا کروں، ہم سارا دن ویسے بات کرتے ہیں، ان کے حق میں 2-4 ویڈیو ڈال دیں گے تو جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ بھی خوش ہوں گے اس سے۔ تو ہمیں اپنے علماء کرام کے حق میں اور فیور میں بات کرنی چاہیے۔ اور ان میں سے جو مجھے 5-4 لوگ ملے، ان میں سے ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے جو لوگ جاتے ہیں، ان سے ملنے جاتے ہیں، تو مفتی طارق مسعود صاحب ان پر جادو، جنات، شیاطین مسلط کر کے جب وہ اپنے آبائے گاؤں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے نا طرح طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو ان کو ڈرایا دھمکا کر پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو آج کل لوگ مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے کہ کوئی بھی شخص مفتی طارق مسعود صاحب سے کوئی تعلق کسی قسم کا قائم نہ کرے، نہ تو اس کے پیچھے نماز پڑھائی جائے، نہ ان سے نکاح کرایا جائے، نہ کوئی لین دین کے معاملات کرائے جائیں، اور جو بھی اگر کہا جا رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے جو ملتے ہیں ان کو اوپر کوئی جادو، کوئی جنات، کوئی شیاطین پتہ نہیں ان کو اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، ان کی یوں گردنیں ہلتی ہیں، تو ان سے پھر کوئی شیاطین، کوئی جنات، مجھے ہنسی آتی ہے، تعجب آتا ہے ان جیسے لوگوں پر، پتہ نہیں کیسے کیسے کہانیاں بنا لیتے ہیں کہ ان کو ایسے ایسے گردنیں ہلتی ہیں، ان کے ساتھ پھر بات کی جاتی ہے، ان کو لالچیں دی جاتی ہیں، تو وہ ان لالچوں میں آ کر جو ہے نا پھر وہ چلے جاتے، پتہ نہیں ان کو پریشان کی وجہ سے بات کی تھی۔ خیر میں پھر سے غور فکر کر کے اس میں ایک ٹاپک پر بات کروں گا کہ وہ پھر چلے جاتے ہیں، پھر ان کے شادیاں کرائی جاتی ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب جب ادھر جاتے ہیں تو ان پر پھر شادیاں بھی کرائی جاتی ہیں، اور پھر ان کے اوپر بینکوں سے قرضے وغیرہ لوا کر ان کو جو ہے نا تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ پھر ان کے اوپر جو کیسز بنائے جاتے ہیں، وہ مسجدوں میں رہتے ہیں، جو مسجد الفلاحیہ ہے ان پہ وہ رہتے ہیں، تو زکوٰۃ چندے پتہ نہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ ان کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے، بلکہ اللہ ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں تو ضرور ان کے مفتی طارق مسعود صاحب کے حق میں فیور میں بات کروں گا۔ میں جتنے بھی مفتی طارق مسعود صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ ضرور مفتی طارق مسعود صاحب کے حق میں بات کریں، بلکہ تمام علماء کرام کے، چلو تمام نہیں، جو جس کا فین ہے، جو جس کو چاہتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بات کرے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔